طرح ہم پورے سال اپنے پروگرام کے آغاز میں کہتے ہیں کہ خوبصورت صبح، آج وہ دن شروع ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے، آنکھیں نم ہیں، ایک غم جیسی کیفیت ہے۔ تو آج یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کو ڈاکٹر فہیم کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ آج ہم کہیں گے ایک وہ دردناک صبح کی یاد، دردناک شام کی یاد، اس غم کی یاد کے ساتھ میرا زبان کی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ سلام قبول کیجیے گا۔ آج کا دن یا آج کی شب جو شروع ہونے والی ہے، ہم اکثر ہمارا جو سلوگن ہے پروگرام کا وہ تو ہے کہ حسین ہمارے ہیں، مگر میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا ہم حسین کے ہیں؟ کیا ہم اندر سے وفادار ہیں؟ کیا اندر سے واقعی فکر مند ہیں؟ جس طرح نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو کیا کبھی ہم نے اس حدیث کو سوچا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہمارا عمل کہ جس طرح ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ جب ہم مریں، وہ کوشش بھی شاید اب ہر مسلمان کرتا ہے نہیں کرتا، واللہ عالم، کہ مرے ہم دین پر، تو کیا ہم زندگی دین اسلام پر گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا زندگی کربلا والے جو شہداء ہیں ان کی طرح گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا جس طرح غم منانا چاہیے اس طرح غم منا رہے ہیں؟ اس طرح کے کچھ سوالات کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری علامہ عطر مشہدی صاحب کو میں خوش آمدید السلام علیکم کہوں گا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خصوصی مہمان ایک اور ہمارے ساتھ ترکی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، یہاں فزیکلی موجود ہیں، علامہ رانا ساجد محمود امجدی صاحب، جو کہ ترکی سے خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے ایک نواخواں، نہایت عقیدت اور محبت رکھنے والے کچھ غم کی داستان، کچھ پرسہ پیش کریں گے۔ دانش علی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے علامہ عطر مشہدی صاحب سے، اور میں یہ سوال لے کر آؤں گا کہ جب ہمارے گھروں کے اندر ہمارے آبا و اجداد، والدین، بہن بھائی، بیوی، بچے یا قریبی دوست یا قریبی ساتھی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب بھی اس کی ہم کوئی تصویر دیکھ لیں، کوئی یادداشت کی کوئی چیز دیکھ لیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ بہت آپ جیسے علماء حضرات کوشش کرتے ہیں کہ وہ فضا قائم ہو، وہ چیزیں یاد آئیں، مگر جس طرح کے آج کل کچھ ریت و رواج بن گئے ہیں، جس میں کچھ کھانے پینے کے معاملہ، نظر و نیاز سے تو کسی کو انکار نہیں، مگر جس طرح اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ منایا جاتا ہے، یا ہم بات کریں کہ انہی دنوں میں پکنکس بھی منائی جاتی ہے، اب تو شادی بیاہ کے پروگرام بھی ہونے لگے ہیں، کچھ آمین کے پروگرام، کچھ حقیقے کے پروگرام کے آپ کو شادی حال سستے مل جاتے ہیں، آپ فارم ہاؤسز پہ پکنکس منائی جاتی ہیں، تو یہ کیا غم منانے کا صحیح طریقہ ہے؟ یا جس طرح کوئی بھی کا نظر و نیاز کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایک ہڑا ہڑی ٹائپ کا ایک ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، خواتین مرد ساتھ ہیں، ہلے گلے ہو رہے ہیں، خوشی سے مسکراہٹ ہیں، کیا یہ دن غم کے نہیں؟ کیا ان دنوں میں کم ہنسنا، کم بولنا، خوشیاں نہ منانا؟ اس حوالے سے آپ بہتر بتا سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمیں ہر چیز میں سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب رسول خدا سرور انبیاء کی زوج جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا اور سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے چچا تھے، آپ کے محسن تھے، آپ کے پالن ہار تھے، آپ کی پرورش کرنے والے تھے، آپ کا دفاع کرنے والے تھے، اس معاشرے سے جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کو بچا کے لے کر کے آئے، جو ان کے پالن ہار تھے۔ آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ پورے سال کو عام الحزن میں تبدیل کرتے ہیں کہ یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ تو یہ ہمیں سیرت رسول سے آگاہی ہوئی کہ جب کوئی ایسی شخصیت جو سمبل آف اسلام ہو، اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا آپ نے غم گساری کی، آپ نے انس دیا، آپ نے وفاداری نبھائی، آپ نے اپنی تمام مال و دولت اسلام کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے قربان کر دی۔ وہ ملکۃ العرب کہ جن کے پاس خزانوں کی کمی نہیں تھی، ان کے جانے پر آپ نے عام الحزن کیا۔ تو یہ ہمیں درس دے دیا سیرت رسول نے کہ جب کوئی ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہو جو اسلام کا سمبل ہو، اسلام کی پہچان ہو، اسلام کے لیے قربان ہو، تو اس پر ہمیں غم منانا چاہیے۔ اب غم منانے کا طریقہ جو معاشرے نے سکھایا، غم کے لباس الگ ہیں، غم کے کھانے الگ ہیں، غم کا ماحول الگ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 9 محرم کی صبح، اس کو آپ خوبصورت صبح نہیں کہہ سکتے، یہ سوگوار صبح ہے۔ اس میں زمیں ہو یا عرش ہو، فرش ہو، کائنات کی ہر شے سوگوار ہے۔ آپ دیکھیں کہ آسماں بھی روتا ہے۔ تو سوگواری قدرت نے اس کو ماحول کو سوگوار کر کے بتا دیا کہ یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے کہ غم کے ایام میں ہم خوشی سے پرہیز کریں۔ یہ تو احکام ہے الہی ہے اور احکام رسول ہے۔ اب معاشرے کی جانب آتے ہیں۔ دیکھیے معاشرہ چونکہ بے حس ہو چکا ہے، بے حس معاشرے سے نہ تو ہم انسانیت کی توقع کر سکتے ہیں، نہ ہی اسلام کی توقع کر سکتے ہیں۔ جو اپنی ذاتی خواہش پر ہر چیز کو قربان کر دے، نہ تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ وہ انسان ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت رسول کو اپنائیں، سنت الہیہ کو اپنائیں۔ اب آپ نے تبرکات کی بات کی۔ دیکھیے تبرکات کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیجیے، جو آپ کو پسند ہے وہ رسول خدا کے حضور پیش کیجیے، جو آپ کو پسند ہے۔ حسین منی، یہ حدیث ایسی کامل حدیث متواتر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ گویا رسول نے اسلام کو پہنچایا، سن 61 ہجری میں اسلام کو بچا کے یہ بتا دیا کہ واقعاً اب رسول کی بھی شناخت حسین سے ہے، اسلام کی شناخت بھی حسین سے ہے، انسانیت کی بقا بھی حسین سے ہے۔ گویا سنت الہیہ اور سنت رسول اور شریعت جو ہے، اب اس کا محافظ جو ہے وہ امام حسین، امام مظلوم سید الشہداء ہیں۔ لہذا اب تمام شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ سن 61 ہجری کے بعد صرف 2 راستے رہ جاتے ہیں، ایک حسینیت کا راستہ جو سنت رسول کی جانب لے کے جاتا ہے، جو سنت الہیہ کی جانب لے کے جاتا ہے، جو شریعت کی جانب لے کے جاتا ہے، جو انسانیت کی جانب لے کے جاتا ہے۔ دوسرا راستہ یزیدیت کا ہے جو اختلاف کی جانب لے کے جاتا ہے، خلفشار کی جانب لے کے جاتا ہے، انتشار کی جانب لے کے جاتا ہے۔ گویا وہ راستہ جہنم کی جانب لے کے جاتا ہے اور حسینیت کا راستہ جنت کی جانب لے کے جاتا ہے۔ اگر حسینیت کو راستے کو اپنائیں گے تو زندگی بھی جنت ہے، معاشرہ بھی جنت ہے، اور مرنے کے بعد قبر بھی جنت ہے اور اخروی بھی جنت ہے۔ یہ ہے اس کی کیفیت۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں علامہ رانا ساجد محمود امجدی صاحب سے بھی وہی سوال لے کر آؤں گا
کہ یہ جو معاشرے نے ایک غم منانے کو ایک دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے تا وقت ہے کہ تم اپنی عزیز ترین شے کو راہ خدا میں قربان نہ کر لو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں ہم، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شہادت، جو ان کو اللہ رب العزت نے راہ خدا میں قربان کرنے کا جو خواب میں حکم ارشاد فرمایا، وہ شہادت ادھوری رہ گئی تھی۔ ادھوری شہادت رہنے کے بعد اس شہادت کو پورا کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کرب و بلا کی سرزمین میں۔ یہ قربانی رب ذوالجلال کے حضور قبول ہوئی، وہ قربانی بھی قبول ہوئی۔ اب کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر جو ظلم و ستم اہل بیت اطہار کے اوپر ڈھائے گئے، رہتی دنیا تک یا اس سے پہلے کی جو دنیا گزری اس میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں جو غم منانا ہے، اس میں جو اپنے آپ کو غمزدہ کرنا ہے، اس کی تربیت ہم امام علی مقام امام حسین کی زندگی سے لے سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر کیا چاہتے تھے مسلمانوں سے۔ تو اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے اپنی شہادت سے یہ ہمیں ایک درس دیا ہے کہ جب کبھی تمہاری زندگی میں یزیدیت آ جائے ایک طرف اور ایک طرف اہل حق ہوں، تو چاہے تمہارا جتنا مرضی نقصان ہو، تم نے یزیدیت کا ساتھ نہیں دینا بلکہ اہل حق کا ساتھ دینا ہے، اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ صرف اقوال ہی نہیں تھے بلکہ آپ نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کر دکھایا۔ ثابت کرنے کے بعد آپ نے اہل عیال کو بما 72 نفوس قدسیہ راہ خدا میں قربان کر ڈالے اور اپنی زبان پر اف تک نہ لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے انہی معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات جاری فرمائے کہ حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اب امام علی مقام امام حسین کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس چیز کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا کہ اس موقع کے اوپر جو غم کے ایام ہیں اس میں معاذ اللہ کوئی خوشیاں منائے، معاذ اللہ کوئی ڈھول پیٹے، معاذ اللہ کوئی گویا کہ اندر سے خوش ہو، بظاہر جو ہے وہ مسکینوں والی صورت بنا لے لیکن خوشی کا اظہار کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جس کے دل کے اندر امام علی مقام امام حسین کی محبت ہوگی وہ ان ایام کے اندر خوشیاں نہیں منائے گا، اور جو خوشیاں منائے گا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اوپر جو کرب و بلا کی سرزمین میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اس سے در و دیوار ہل گئے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، کرب و بلا کی سرزمین میں جب یہ واقعہ کربلا ہوا اس سے قبل یہ شفق کے اوپر سرخی نہیں آتی تھی، لیکن جب سے یہ کربلا کا سانحہ رونما ہوا اس کے بعد سے جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو آسمان کے اندر سرخی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ روئے زمین پر اہل بیت اطہار میں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور بما 72 نفوس قدسیہ کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ان کے اوپر آسمان بھی رو پڑا تھا، اور آسمان نے بھی گویا کہ خون کے آنسو جو ہے وہ ظاہر کیے، اور یہ تا قیام قیامت رہے گا۔ لہٰذا امام علی مقام امام حسین کی شہادت سے ہمیں یہ بات لینی چاہیے کہ جس وقت وہ کرب و بلا کی سرزمین کے اندر لڑ رہے تھے اور لڑنے کے بعد جب جام شہادت نوش فرمایا تو سر مبارکہ نیزے پر تھا
لیکن ان کی زبان مبارکہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری تھی۔ جب تلواروں کی بوچھاڑ، نیزوں کی بوچھاڑ ان کے اوپر ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ یہ کربلا کے میدان سے ہمیں سبق براہ راست ملتا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنی مرضی مصیبتیں اور مشقتیں ہمارے اوپر آن پڑیں، نہ ہم نے نماز چھوڑنی ہے، نہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت چھوڑنی ہے۔ اور پھر ایک مطلقاً سب سے بڑا سبق وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا یزید بھی آ جائے، اس کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے۔ یزید کو دیکھ کر اس کی طاقت سے معروب ہو کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور نصرت کو حاصل کر کے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر اسلام کو زندہ کرنا ہے تو کربلا کا مارکا رونما کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب ہم حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور یزیدیت کو شکست دیں گے، جبھی اسلام کی آبیاری ہوگی، جبھی اسلام جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ رانا ساجد محمود امجدی صاحب نے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا دانش علی صاحب سے کہ کوئی منقبت یا نوحہ کوئی آپ اچھی سی جو ہے وہ ہمیں سنائیں، ہمارے ناظرین کو سنائیں، اور اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں۔ جی بے شک، میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ آج دراصل یہ ایام وہ ہیں جن میں ان ہستیوں کو سلام پیش کرنا ہمارا فرض ہے، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیا اور دین حق کو بچایا۔ تو اسی سلسلے میں دو کلام آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ عاشور کی شب آئے، سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی،
پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہے گئے۔ زہرا نے کہا یہ رو کر ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، چل گیا بھائی کی گردن پہ عدو کا خنجر، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، جشن میں ثانی زہرا نے کہا یہ رو کر ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، بہت شکریہ ہمیں دیکھتے رہنے کا۔ ایک سوگوار صبح کے ساتھ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ میں دوبارہ آؤں گا علامہ اطہر مشہدی صاحب کی طرف کہ مختصر، کیونکہ پروگرام کے اب بس آخر کی طرف ہم جائیں گے، جو اس وقت ملکی حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں آج سے وہ دن، وہ شب، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور اس دن کیا پیغام دینا چاہا پیارے نواسے نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، واضح پیغام ہے کہ اسلام پہ ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، اسلام کسی خواہش پہ بھی قربان نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے بنیادی پیغام اس کا۔ جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ تو اسلام کے اوائل سے جب کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، یہ پہلا پیغام تھا باران کی چوٹی سے جو محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچایا۔ اے لوگوں، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اللہ کی وحدانیت پر جمع ہو جاؤ۔ یہ پہلا پیغام تھا۔ جیسے ہی یہ پیغام گیا تو پیغام دینے والے جناب رسول خدا کے کفار، مشرکین، اس وقت کے معاشرے کے بادشاہ، سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، یہ سب دشمن ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سرمایہ داری کا نظام ہے، وڈیرہ شاہی کا نظام ہے، طاقت کا نظام ہے، یہ مخالف ہوا اسلام کا اور اسلام پہنچانے والے۔ تو پہلا سامنے آیا سرکار عبد المطلب، پھر سرکار ابو طالب۔ آپ جب اور آگے بڑھے، اسلام پھیل گیا، اسلام کامیاب ہو گیا اور حکومت بھی اسلام کے پاس آ گئی، تو کچھ لوگ جو ہر طرح کی کاوشیں کر چکے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ ناکام ہوئے۔ تب انہوں نے طریقہ واردات کو تبدیل کیا، اسلام ہی کا لباس پہن کے داخل ہو گئے۔ خدا کو فرمانا پڑا، اے رسول، یہ سورہ منافقون بھیجیے، تمہارے درمیان منافقین موجود ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پہلے کھلی ہوئی طریقے سے، اب اسلام کے لباس میں اسلام کو نقصان پہنچانے کا طریقہ
اپنایا گیا. اس وقت بھی سرکار عبد المطلب سامنے آئے, رسول کو بھی بچایا, اسلام کو بھی پہنچایا. پھر مولا کائنات, امیر کائنات, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اور 61 ہجری میں تو آ کر کے بالکل ہی واضح ہو گیا, اور آپ نے واضح پیغام دے دیا کہ اسلام پہ ہر شے کو قربان, یہاں تک کہ ششمائے علی اصغر کو قربان کیا جا سکتا ہے. دنیا میں عصمت و طہارت سے بلند کوئی چیز نہیں ہے انسان کے لیے, جو باحیا ہو اس کے لیے کوئی اس سے بڑی چیز نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنی بہن جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا, یعنی رسول زادیوں کو, امام زادیوں کی آباؤں کو دے دیا, رداؤں کو دے دیا, اسلام کو بچایا. تو اسلام پہ ہر شے قربان کی جا سکتی ہے, اسلام کسی شے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. آپ کی خواہشات اپنی جگہ پر, لیکن اللہ کی خواہش, شریعت, قرآن, آل رسول, اصحاب باوفائے رسول نے ہر شے قربان کر کے بتا دیا کہ ہر شے قربان کرتے جاؤ, اسلام کو بچاتے جاؤ. اور یہی سبب ہے آج کا معاشرہ, جیسے آپ نے عالمی تناظر کی بات کی, اس وقت حسین کا بیٹا آیا, امام حسین, آج اس کا غلام, اس کا سچا سپاہی, سچا محب. آپ دیکھیے عالم اسلام میں 65 ممالک ہیں, 64 کا اسالیس ہیں, باطل کے, طاغوت کے, استبدادی قوتوں, ان کے اعلی کار ہیں, ان کے حمایتی ہیں, ہاں, لیکن ایک جو آل رسول میں سے ہے, آل رسول نے اس وقت بھی اسلام کو بچایا, آج بھی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو بچا کے سر بلند کیا, اور اسی حسینی اور اسی محب نے, اسی آل رسول کے اولاد نے جو 38ویں نسل سے ہے, اس نے بتا دیا کہ اسلام پہ اگر قائم رہو گے, اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو گے, اور کامل یقین رکھو گے, جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں, اللہ سے کبیر کوئی نہیں, اللہ سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں. اگر آپ کا یقین کامل ہے تو دنیا کی تمام باطل, طاغوتی, استبدادی قوتیں, دنیا کے نمرود, شداد, فرعون, سب بھی جمع ہو جائیں, لیکن نہ تو اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ اس کی فکر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس وقت بھی آل رسول نے بچایا, آج بھی اس نے بچا کے بتا دیا کہ اسلام پہ ہر شے قربان کی جا سکتی ہے, اسلام کسی شے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہی سوال لے کے میں علامہ رانا ساجد محمود امجدی صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ آج کی شب, آج کا دن جو ایک بہت بڑی قربانی دی گئی, یہ کیا پیغام اور کیا درس اور کیا سبق دیتی ہے, اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ بہت ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی. اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو داخل کروں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کرب و بلا کی سرزمین میں اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے آنے والی دنیا کو یہ ایک پیغام دے دیا کہ ہر دور میں یزید کی صورت میں یزیدیت موجود رہے گی, ہر دور میں اہل حق بھی موجود رہیں گے, لیکن جب کبھی کوئی ایسا مارکا پیش آ جائے یا جب کبھی ایسی سچویشن یا صورتحال پیش آ جائے کہ جس میں آپ کو یہ لگے کہ ایک طرف دنیا دار لوگ ہیں, اہل ثروت ہیں, مال و دولت والے, طاقت والے ہیں, اور دوسری طرف اہل اللہ ہیں یا اہل حق والے ہیں, تو اس وقت امام علی مقام امام حسین کے کردار کو یاد کر لینا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا, یعنی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا. لہٰذا یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. اگر اس کو ہم دیکھیں تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر تا قیام قیامت یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک طرف آدم علیہ السلام تھے, دوسری طرف ابلیس لعین تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک طرف حق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں, اور دوسری طرف باطل جو ہے وہ نمرود کی صورت میں موجود تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں حق جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں, اور باطل جو ہے وہ فرعون کی صورت میں.
اور اسی طرح کرب و بلا کی سرزمین میں حق جو ہے وہ امام عالی مقام امام حسین اور اہل بیت اطہار کی صورت میں موجود تھا، اور باطل جو ہے وہ یزید ملعون کی صورت میں موجود تھا۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں حق جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، حق جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، حق جو ہے جو نہتے مسلمانوں کے اوپر کفار جو ہے میزائل کی برسات کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، حق جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اوپر میزائل برسائے جا رہے ہیں، اور جو باطل کی قوتیں ہیں وہ یہود و ہنود ہیں کہ باطل کی قوت ظلم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاذ اللہ گویا کہ مظلوم ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا حق جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے، اور باطل بھی چھپا نہیں رہ سکتا، باطل بھی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہمیں امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، وہ چاہے اہل حق جو ہیں وہ فلسطین میں موجود ہوں، وہ چاہے ایران میں موجود ہوں، چاہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اہل حق موجود ہوں۔ ہمیں امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات اس بات پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اگر ہم دعوی محبت حسین کر رہے ہیں تو ہمیں اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی، اور جو اہل باطل ہیں ان کی مذمت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم امام حسین کی صف میں بھی کھڑے ہو جائیں اور یزید کی صف میں بھی جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون نازل اسی وجہ سے فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح فرما دیں کہ آپ کے درمیان لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمایا گیا کہ آپ انہیں پہچانیے۔ تو اس وقت اگر منافقین موجود تھے تو آج کے دور کے اندر 1400 سال کے بعد بدرجہ اتم اور بدرجہ اعلیٰ منافقین موجود ہیں، لہٰذا ان کی پہچان اسی صورت میں ہے کہ جو اہل حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا سمجھ لو وہ اہل اللہ ہے، وہ امام علی مقام امام حسین کا چاہنے والا ہے اور ان کا ماننے والا ہے، اور جو اہل باطل کے ساتھ کھڑا ہے وہ یہود و نصارہ کا دوست ہے۔ لیکن جو دونوں طرف ہے، اہل حق کی طرف بھی دعویٰ کرتا ہے اور اہل باطل کی طرف بھی دعویٰ کرتا ہے، تو ان کے متعلق رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ وہ بدترین کافر ہیں، بدترین منافق ہیں کہ جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا علل اعلان کرنا ضروری ہے کہ ہم امام علی مقام امام حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم نے یہ اعلان نہیں کیا تو یا تو ہم کفر کے ساتھ ہوں گے یا پھر منافقین کے ساتھ ہوں گے، تو دونوں صورتوں میں ہماری بربادی ہے۔ اور اہل حق کے ساتھ اگر کھڑے ہو گئے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت، جو ابدی نعمت ہے جس کی بشارت مسلمانوں کو دی گئی، اس کی سرداری بھی امام علی مقام امام حسین کو عطا فرما دی گئی ہے۔ تو وہ جب سردار ہوں گے تو منافقین تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں جائیں، کفار کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اور آپ جیسے گناہگار جنت کے مستحق ہوں گے، لیکن اسی صورت میں کہ جب ہمارے دلوں کے اندر امام علی مقام امام حسین کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت موج زن رہے گی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے کوچ فرمانے کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ آج کا پیغام ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت اطہار۔ اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا وہ راستے سے بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بس پیمانہ جب ہمیں مل گیا تو اب ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہے تو اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے تو اہل باطل کے ساتھ۔ اہل حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی، اور آخرت کی ابدی کامیابی اور کامرانی اور جنت الفردوس ہمارا مقدر۔ اور اگر ہم اہل باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے تو دنیا کی وقتی جو عیاشیاں ہیں وہ تو ہمیں مل جائیں گی، لیکن
اس کے بعد جو ہی ہماری سانس ختم ہوئی ہماری بربادی کا سفر شروع ہو گیا، اور وہ ابدی زندگی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ پوری زندگی ہماری بربادی کی زندگی ہوگی۔ بس آج کے اس مقدس دن میں یہ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ باری تعالی ہمیں کوئی ایسی مجبوری پیدا نہ فرمانا ہمارے اندر کہ ہمیں معاذ اللہ اہل حق کو چھوڑنا پڑے یا کسی مصلحت کا شکار ہونا پڑے، بلکہ الہی کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمیں اپنی تن من دھن قربان کیوں نہ کرنا پڑے، جانوں کے نذرانے کیوں نہ پیش کرنے پڑے، ہمیں اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اہل باطل کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مرمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ میں علامہ صاحب کیونکہ پروگرام کے خاتمے میں صرف 1 سے 2 منٹ ہی باقی ہیں، بس وہ جس نوٹ سے میں نے پروگرام شروع کیا تھا، ایک میسج آپ سے چاہیے کہ جس طرح ہم یہ نظر و نیاز یا جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آج کے دن، مگر اس میں ہم چہرے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کچھ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی انتقال ہوتا ہے تو ہمارا میٹھا کھانے کا دل نہیں کرتا، خوشی منانے کا دل نہیں کرتا، رونے کو دل کرتا ہے، اگر رویا نہ بھی جائے تو رونے جیسا منہ بنا لے۔ اس طرح کا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر آپ واقعاً عشق کرتے ہیں پروردگار سے تو پھر آپ برات کریں گے پروردگار کے مخالفین سے۔ اگر واقعاً عشق کرتے ہیں رسول خدا سے تو ان کی نافرمانی سے آپ برات کریں گے۔ اسی طرح جس اولاد کو رسول نے اپنی اولاد کہا، حسین منی وعنا، ان کی مشکلات پر بھی اگر آپ ان سے عشق کرتے ہیں تو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز جو ذائقہ دے، جو خوشی دے، جو راحت دے، اس سے برات کرنی ہوگی۔ اب اس کو عملی طور پہ دیکھیے کہ منہال کوفی محب تھا، چوتھے امام کا، یہ ایام غم بھی نہیں تھے، عام دن تھے، آیا بارگاہ میں دستے ادب باندھے اور بیٹھ گئے، کافی لوگ ہو کے چلے گئے، آپ متوجہ ہوئے، کہا منہال کوفی آئے ہو، کوئی سوال نہیں کیا، محسوس ہوتا ہے کہ سوال ہے تمہارا، کہ مولا جب سے کربلا ہوئی ہے تب سے دل نہیں کرتا کہ کوئی خوشی کی بات کی جائے، گمان کیا جائے، تصور کیا جائے، یہ عمل کی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دل نہیں کرتا، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو چکی ہے، دل نہیں کرتا کہ میں شادی کیسے کروں۔ اب مولا کا جواب سنیں۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منہال کوفی فرائض ہیں، ادا کیجیے۔ کہ مولا دل نہیں کرتا، کہ ادا کیجیے، فرائض ہیں، کہ مولا آپ کا حکم ہے، ضرور ادا کرتا ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو میں یہ نیک فرض جو ہے وہ ادا کروں گا۔ ایک دم آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے۔ کہ منہال کوفی، جب سے میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، جب سے میرے بھائی کے بازو قلم ہوئے، جب سے میرے ششماہے کو تیر لگا ہے، جب سے میرے بابا کے جنازے کو، بابا کے جسد خاکی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا ہے، تب سے میرا دل نہیں کرتا کہ میں خوشی کا کوئی کام کروں یا سوچوں۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ میں آؤں تو ایسے میں آپ کو میرے غریب بابا، میرے بے وطن بابا، کائنات کے امام سید الشہداء کی مجلس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ منہال کوفی نے کہا بالکل آقا، میں ضرور اہتمام کروں گا۔ کہا منہال کوفی بات یہ ہے کہ تمہارے یہاں خوشی کی تقریب ہے، میں غم کی تقریب کی بات کر رہا ہوں۔ کہ مولا یہ ہمارے فرائض ہیں، ہم ادا کریں گے۔ ادھر یہ بات مکمل ہوئی، ادھر صحن خانہ سے، در خانہ سے ایک آواز آتی ہے، فضا جاؤ جا کے منہال کوفی سے کہو اگر فرش عزا بچھایا ہے، غم کی کیفیت ہے، میرے باپ کا پرسہ دینا ہے تو میں سیدہ زینب عالیہ بھی آؤں گی۔ گویا یہ بتا دیا کہ خوشی بھی آپ کو گوارا نہیں، عام ایام میں چجائے کے گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی تو ہے۔ ہمیں عشق کی کیفیت میں جانا ہے۔ عاشق اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور آپ کوئی چیز عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں،
اگر آپ کو رونا نہ بھی آ رہا ہو تو رونے جیسا منہ بنا لے. اس حدیث شریف کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جی نے فرمایا کہ اے محمد کہہ دیجئے جب تک آپ جان مال آل اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتے، جب تک یہ ایمان والے نہیں ہو جاتے، اور جب تک یہ ایمان والے نہیں ہوتے جنت میں نہیں جاتے. اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن میں ثانی زہرا نے کہا یہ رو کر ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. چل گیا بھائی کی گردن پہ عدو کا خنجر.